امریکہ نے کالعدم BLA اور اس کی ذیلی تنظیم مجید بریگیڈ کو دہشت گرد قرار دے دیا۔ امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے مطابق BLA نے دہشت گردانہ حملوں کی ذمہ داری قبول کر لی۔ کراچی ایئرپورٹ اور گوادر میں خود غرض حملے کیے۔ کوئٹہ سے پشاور جانے والی جعفر ایکسپریس کی ہائی جیکنگ کی ذمہ دار بھی قبول کی۔ امریکہ نے کالعدم BLA اور اس کی ذیلی تنظیم مجید بریگیڈ کو دہشت گرد قرار دے دیا۔ وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا کہ کالعدم BLA کو 2019 میں دہشت گرد حملوں کے بعد عالمی دہشت گرد تنظیم نامزد کیا گیا۔ کالعدم BLA نے مزید حملوں کی ذمہ داری قبول کی جن میں مجید بریگیڈ بھی ملوث تھی۔ 2024 میں کالعدم BLA نے کراچی ایئرپورٹ کے قریب اور گوادر پورٹ اتھارٹی کمپلیکس پر خود کش حملوں کی ذمہ داری قبول کی۔ رواں سال مارچ میں جعفر ایکسپریس کو ہائی جیک کرنے کی ذمہ داری بھی کالعدم BLA نے قبول کی۔ امریکی محکمہ خارجہ کے مطابق کوئٹہ سے پشاور جانے والی ٹرین میں 31 افراد شہید ہوئے۔ دہشت گرد تنظیم نے 300 سے زائد مسافروں کو یرغمال بنایا۔ مارکو روبیو نے کہا کہ کالعدم BLA اور اس کی ذیلی تنظیم مجید بریگیڈ کو دہشت گرد تنظیم قرار دینا ٹرمپ انتظامیہ کے دہشت گردی کے خاتمے کے عزم کو ظاہر کرتا ہے۔ کارروائی دہشت گرد تنظیموں کی سرگرمیوں اور ان کی حمایت کو روکنے کا مؤثر ذریعہ ہے۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلعت چودھری نے کہا کہ BLA کو دہشت گرد تنظیم قرار دینا بڑی کامیابی ہے۔ ان کے سپانسرز بھی دہشت گردی کی فہرست میں ہوں گے۔ یہ فتنہ الہندوستان کی پراکسیز ہیں۔ انہوں نے کہا کہ امریکی فیصلے سے پاکستان کو دہشت گرد تنظیموں کے خلاف لڑنے میں مدد ملے گی۔ ہمارا موقف مغرب، امریکہ اور دنیا بھر میں قبول کیا جا رہا ہے۔ بھارت ہمیشہ پاکستان کے خلاف جھوٹا بیانیہ بناتا رہا ہے۔ ان تنظیموں کے تانے بانے جو ہیں وہ بہت ممالک تک ملے ہوئے ہیں، اور جو ہمارا جو فطرت الہندوستان جو ہے جو اس کو فنڈنگ دیتا ہے وہ مختلف ممالک کے تھرو ان تک فنڈنگ پہنچتی ہے۔ اور یہاں پر یہ جو جنگ لڑ رہے ہیں اس میں جب بھی ہمارا پاکستان میں کوئی پاکستانی آفیسر یا جوان شہید ہوتا ہے اس کے ڈالر ان تنظیموں کو ڈالرز کی شکل میں ملتے ہیں، تو یہ اپنے ڈالرز کمانے کے لیے پاکستان میں سافٹ ٹاچ پہ، شہریوں پہ، اسکول بسز پہ، بچوں پہ، مدارس پہ حملے کرتے ہیں اور یہ اس سے ڈالر کماتے ہیں۔ تو اس طرح کی پابندی جو ہے یہ بہت معنی خیز ہے، بہت بڑی ہے، اور یہ کامیابی بتاتی ہے کہ پاکستان کا دہشت گردی کے بارے میں بیانیہ اس وقت دنیا نے تسلیم کیا ہے۔ اور انڈیا جو بیانیہ بناتا تھا، جھوٹ بولتا تھا، جو دہشت گردی پر بیانیہ بنانے کی کوشش کرتا تھا، اس کا بیانیہ ایک دفعہ پھر ہارا ہے۔ پہلے وہ ایک جنگ ہارے ہیں، اب وہ ان کا بیانیہ ہار رہا ہے۔ دہشت گردی کی جنگ میں بھی وہ بیانیہ بنانے کی کوشش کرتے تھے، پاکستان پہ الزام لگاتے تھے، لیکن آج BLA مجید بریگیڈ جو ان کی پراکسیز ہے ان پہ پابندی کے بعد یہ جنگ بیانیے کی بھی وہ ہارے ہیں، اور یہ ثابت ہوا ہے کہ ہمارا ہمسایہ ملک ان پراکسیز کے پیچھے جتنا مرضی ہو، لیکن اب ہم یہ دنیا تسلیم کر رہی ہے کہ وہ اس طرح کی دہشت گردی اور اس طرح کی دہشت گردی کو سپانسر کرنے والے مزید تسلیم نہیں کیے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے BLA کو دہشت گرد تنظیم قرار دینے کا خیر مقدم کیا ہے۔ سرفراز بگٹی کا کہنا ہے کہ BLA طویل عرصے سے معصوم افراد کا خون بہا رہی ہے، شہریوں کے قتل کا کوئی جواز نہیں، دہشت گردی کے خاتمے کے لیے دنیا کو متحد ہونا ہوگا۔ بلوچستان حکومت نے کالعدم BLA اور مجید بریگیڈ کو دہشت گرد تنظیم قرار دینے کے فیصلے کو خوشائن قرار دیا ہے۔ ترجمان بلوچستان حکومت شاہد رند نے کہا کہ اقدام پاکستان کے موقف کی بھرپور تائید اور بھارت کے لیے بڑا دھچکا ہے۔ بھارت نے تاثر دیا تھا کہ پاکستان عالمی سطح پر تنہا ہو چکا ہے، پاکستان ایک مضبوط ریاست کے طور پر ابھرا ہوا ہے، اور اس کامیابی کا سہرا وفاقی حکومت اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ بلوچستان دہشت گردی کے خاتمے کے لیے بھرپور اقدامات کر رہے ہیں، عوام کی حمایت سے دہشت گردی کے خلاف جنگ جاری رہے گی۔ پاکستان کے لیے، بلوچستان کے لیے یہ ایک بہت ہی مثبت خبر ہے جو کہ امریکہ جیسے ایک ملک کے جانب سے سامنے آئی ہے، اور یہ ایک طرح سے شکست ہے اجیت دوول اور مودی کے اس ڈاکٹرائن کی جس میں آج سے چند ماہ قبل تک پاکستان کو انٹرنیشنلی آئسولیٹ ڈکلیئر کرنے کی باتیں کی جا رہی تھیں، لیکن حالیہ چند مہینوں میں سفارتی محاذ ہو، دفاع کا محاذ ہو، وہاں پر فیڈرل گورنمنٹ ہو، فیڈرل گورنمنٹ کی صورت میں پرائم منسٹر، پریزیڈنٹ، اور اس کے ساتھ ساتھ جو وزارت خارجہ اور داخلہ ہیں ان کے ساتھ ساتھ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی جو ایفرٹس ہیں، اس کے نتیجے میں آج پاکستان انٹرنیشنلی نہ صرف اپنے موقف کو تسلیم کروا رہا ہے بلکہ یہ ثابت کر رہا ہے کہ جو ہندوستان کا نیریٹو تھا پاکستان
دفاعی تجزیہ کاروں نے BLA اور مجید بریگیڈ پر امریکی پابندی کو خوش آئند قرار دیا ہے۔ ماہرین کہتے ہیں کہ امریکی پابندی پاکستانی موقف کی تائید اور بھارت کے لیے دھچکا ہے۔ دفاعی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ امریکہ کا BLA اور مجید بریگیڈ کو دہشت گرد قرار دینا پاکستانی موقف کی تائید ہے۔ اس سے بھارت کو بڑا دھچکا لگا ہے۔ امریکہ کی طرف سے مجید بریگیڈ کو ٹیررسٹ آرگنائزیشن ڈکلیئر کرنا ایک بہت خوش آئند بات ہے، اور یہ اس چیز کی تائید ہے جو پاکستان پہلے دن سے کہہ رہا ہے کہ یہ جو آرگنائزیشنز ہیں وہ نہ صرف پاکستان کے لیے خطرہ ہے بلکہ اس ریجن کے لیے بھی خطرہ ہے۔ اس سے انڈیا کو بہت بڑا دھچکا ہے کیونکہ یہ انڈیا ان کا خاص سپورٹر ہے، بلکہ یہ انڈیا کی پراکسیز ہیں، یہ BLA BNA اور مجید بریگیڈ، اور ان کو 2 اور تنظیمیں میں دہشت گرد ڈکلیئر ہو گئی ہیں، 2 اور بھی ہو جائیں گی، تو ایسی یہ بہت خوش آئند بات ہے، اور اس سے بہت سفر متمشہ رہے گا۔ تجزیہ کاروں نے کہا کہ BLA اور مجید بریگیڈ بھارت کی پراکسیز ہیں۔ پاکستان ان دہشت گرد تنظیموں کو لگام ڈالنے کے لیے پرعزم ہے۔ ٹیررسٹ لسٹ میں ڈال دینا، اور اب ان کے سپورٹرز اور اپیٹرز اور پراکسیز جو ان کو اسپانسر کرتی ہیں، اب وقت آ گیا کہ ان کو اپنے ثبوتوں کے ساتھ ہر فورم پر ہمیں اٹھانا ہوگا۔ تجزیہ کاروں کا کہنا تھا کہ بھارتی پراکسیز پر امریکہ کی پابندی لگنا پاکستان کے لیے بڑی کامیابی ہے۔ اس سے دہشت گردوں کو شکست دینے میں مدد ملے گی۔ امریکہ کی جانب سے کسی بھی تنظیم کے بلیک لسٹ ہونے سے اس تنظیم کو کن پابندیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اس رپورٹ میں جانتے ہیں۔ امریکہ کی بلیک لسٹ میں شامل ہوتے ہی کسی بھی تنظیم کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ مالیاتی نظام سے کٹ جانا اور عالمی سطح پر سفارتی تنہائی ہوتا ہے۔ بینک اکاؤنٹس فریز، ڈالر میں لین دین بند اور بین الاقوامی سطح پر کاروباری تعلقات ختم ہو جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی تنظیم کے اثاثے ضبط کیے جاتے ہیں اور رہنماؤں پر سخت سفری پابندیاں بھی لگ جاتی ہیں۔ امریکہ اور اتحادی ممالک کے ویزے ملنا تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے۔ کسی بھی تنظیم کے بلیک لسٹ ہونے پر اس کی ساکھ بھی شدید متاثر ہوتی ہے۔ امریکی پابندیوں کے خدشے کے پیش نظر بڑی کمپنیاں اور ادارے بھی بلیک لسٹ ہونے والی تنظیم سے تعلق ختم کر لیتے ہیں۔ ڈیجیٹل دنیا میں بھی بلیک لسٹ ہونے والی تنظیم کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ویب سائٹس، سوشل میڈیا اکاؤنٹس اور آن لائن فنڈ ریزنگ پلیٹ فارمز تک رسائی ختم ہو جاتی ہے۔ ماہرین کے مطابق یہ اقدامات کسی تنظیم کو نہ صرف معاشی طور پر کمزور کرتے ہیں بلکہ اسے عالمی سطح پر تنہا کر دیتے ہیں۔